مرزا صاحب ایک سیاسی گرداب کے لپیٹے میں آئے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے مذہبی معاملات، ان کا مذہبی اختلاف، ان کے مذہبی نظریات، یہ میرا بنیادی طور پہ مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ ان امور پر نہ میں اپنے آپ کو کوئی اتھارٹی سمجھتا ہوں، نہ میں اپنی وہ حیثیت سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں زیادہ زیادہ رائے دے سکتا ہوں، اختلافی نوٹ دے سکتا ہوں، آرگیومنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے فل ٹائم ریسرچر بننا پڑتا ہے اور میرے پاس وہ ٹائم نہیں ہے. ریسنٹلی انہوں نے جو باتیں عمران خان سے متعلق کی، فوج کے حوالے سے کی، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کی، ان پر مجھے کوئی بے پناہ حیرت نہیں ہوئی، کسی حد تک افسوس ضرور ہوا ہے. افسوس اس لیے ہوا کہ ایک مذہبی اسکالر اتنا مجبور ہو گیا کہ اسے ایسی باتیں کرنی پڑیں جو وہ ادروائز شاید کبھی کرنا پسند نہ کرتا. مجھے ان کی اس گفتگو میں جو چیز بہت نمایاں نظر آئی وہ لا علمی تھی اور مجبوری. لا علمی کہہ کر میں انہیں یہ الاؤنس دیتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے. میں نہیں مانتا کہ مرزا صاحب یا کوئی بھی اچھا ایک جید عالم کسی بات پر اس لیے جھوٹ بولے گا کہ اس سے اسے کچھ فائدہ ہے. میں لا علمی کا الاؤنس دیتے ہوئے مرزا صاحب سے متعلق بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ انہوں نے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے جاوید غامدی صاحب کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی کہ بعض باتیں لوگ اپنی رائے کے مطابق کرتے ہیں، وہ کسی بات سے انفلوئنس ہو کے مجبور ہو کے نہیں کرتے. اور میرا خیال ہے جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. اگر آپ عمران کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن پرابلم وہاں بنتا ہے جب آپ اپنے اس ممبر کو، اپنی اس سیٹ کو، اپنی اس پوزیشن کو جو دین کے حوالے سے آپ کو عطا ہوئی ہے اسے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کریں. میں نہیں سمجھتا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس کا ارتکاب کیا ہے. انہوں نے دو چیزیں کی ہیں. میں نے لا علمی اور مجبوری کہی ہے. لا علمی کے بارے میں پہلے سن لیجئے. سیاست کے بارے میں عام طور پر وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جن کے پاس سیاست کو سمجھنے، پرکھنے، جاننے اور دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے. ایک مذہبی اسکالر جو فل ٹائم انگیجڈ ہے اپنے کام میں، اس کی بساط ایک حد تک، اس کی حیثیت، اس کی پہنچ، اس کی کیپیسٹی ایک حد تک ہو سکتی ہے، لیکن سیاست کو سمجھنا، اس کے ڈائلیکٹکس کو، اس کے معاملات کو جانچنا، پرکھنا، یہ عام چیزوں سے بہت مختلف ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. چنانچہ میں نہیں سمجھتا کہ انجینئر صاحب کو معاملات کا اچھی طرح ادراک ہے. اب دیکھیے یہی انجینئر صاحب ایک اور انٹرویو میں حقیقت ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میں کافی حیران ہوا ان کی اس صاف گوئی اور حقیقت پسندی پر. وہ کہنے لگے کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو امیج برباد ہو چکا ہے، جو نوز ڈائیونگ ہو چکی ہے، اسے کبھی ریگین نہیں کیا جا سکتا، ریٹریو نہیں کیا جا سکتا تا وقتے کے سارے کور کمانڈرز، جرنیل کعبے کی چھت پہ جا کے اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم نے غلط کیا اور آج کے بعد ہم کبھی سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے. اب یہ بات ایک بڑا سلجھا ہوا ایک فکرہ تھا، ایک بڑی سلجھی ہوئی بحث تھی جو ایک عالم کر رہا ہے، لیکن وہ عالم دین ہے. میں اگین یہ کہوں گا کہ ایون یہ بات بھی ایک ایسے شخص کو جو پالیٹکس کی ڈائلیکٹکس کو، پالیٹکس کے اسرار و رموز کو زیادہ نہیں سمجھتا، اس کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اس بارے میں میں تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوں کہ انہوں نے یہ بات کیسے کر لی. اگر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو پھر انہوں نے دوسری بات کیسے کر لی کہ عمران خان لوگوں کو بھڑکا رہا ہے. عمران خان نے تو کبھی لوگوں کو نہیں بھڑکایا. وہ تو ہمیشہ کہتا ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے. تو ایسا شخص تو ممکن ہی نہیں کہ وہ فوج کے خلاف کو بات کرے. تو آپ نے نہ جانے کیا سوچ کے یہ معاملہ کیا ہے. بہرحال میں نے جب تحقیق کی، جب میں نے تھوڑا سا طے میں جانے کے لیے پہلے آپ کو فون کیا، انجینئر صاحب یو ڈنٹ ٹیک مائی کال، یقیناً آپ بزی ہوں گے. پھر میں نے اسامہ صاحب کو کیا جنہوں نے مجھے آپ کے ساتھ کنیکٹ کروایا تھا آج سے چند سال پہلے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ 1 سال سے کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں. پھر میں نے قیوم صاحب سے بات کی. قیوم صاحب جو گجرانوالہ ہوتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں نے جو اور کریزی کر سکتا تھا، جو محنت کر سکتا تھا، وہ کی آپ کا موقف لینے کے لیے. وہ پتہ چلا کہ یہ حقیقت ٹی وی والی بات آپ نے پہلے کی تھی.
اب پتہ نہیں یہ غلط کیا تھا یا دوسرا غلط کیا تھا، دوسری بات آپ نے سجدہ سہو کے طور پہ کی ہے یا کروائی گئی ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن بہت عجیب لگا جب آپ نے عمران خان کے بارے میں وہ باتیں کی. وہ سراسر غلط ہیں، بلکہ انجینئر صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا، وہ لغو ہیں، بے تکی باتیں ہیں. لغو اور بے تکی باتیں اس لیے ہو جاتی ہیں جب آپ جیسا بندہ، آپ جیسا عالم آدمی ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے. اب آتے ہیں مجبوری کی طرف. مجبوری والا معاملہ بھی کافی سنجیدہ ہے، بڑا اہم ہے کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں آپ کے ریلیجس اور انٹلیکچول پرسوٹس کے سبب آپ نے بے شمار مولویوں کو تنگ کر رکھا ہے، بے شمار مسالک وہ آپ کی ہوا کو بھی تلواریں مارتے پھرتے ہیں. میں خود وٹنس ہوں کہ کم از کم 15 دھمکیاں آپ کو مختلف سکولز آف تھاٹ سے مل چکی ہیں، حتیٰ کہ آپ پر قاتلانہ حملے تک ہوئے، آپ پر اٹیمپٹس تک ہوئیں. میں یہ بھی جانتا ہوں آپ پر ہر طرح سے عرصہ حیات تنگ کرنے کی بھرپور کوششیں کی جاتی رہیں، اور آپ بھی چونکہ اپنے نظریات سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے، روگردانی نہیں کرتے، اس لیے یہ خطرناک کھیل جاری و ساری ہے. میری اپنی انفارمیشن بتاتی ہے کہ جب آپ اس طرح خطرات سے کھیل رہے تھے اور آپ پر 2-3 اٹیمپٹس مزید ہونے والی تھیں، حتیٰ کہ انٹیلیجنس والوں نے آپ کو انفارم کیا، تو عین اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی سے کچھ لوگوں نے آپ کو ریسکیو کیا تھا، بیچ بچاؤ کر کے کچھ لوگوں کو. اور بعض نیک کام بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ اس مجبوری کے تحت، شاید پے بیک کے طور پہ یا احسان مندی کے طور پر، آپ نے ریسنٹلی جو کچھ عمران خان کے حوالے سے کہا ہے وہ سراسر بے سروپا ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. البتہ اس پر ایک تفصیلی گفتگو میں نے کل رات عمران ریاض خان کو کرتے سنا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور عمران نے بڑے اچھے سلجھے ہوئے انداز میں ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کی ہے، جو مجھے اچھی لگی. اب میں اس حوالے سے اس بات کو صرف اس حد تک کر سکتا ہوں کہ آپ کی پہلی بات سے مجھے 100% اتفاق ہے، جو آپ نے حقیقت ٹی وی کے ساتھ کی. ادروائز دوسری باتوں کے ساتھ نہ صرف میں اختلاف کرتا ہوں، بلکہ حیران ہوں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اس طرح کی بات بھی کر سکتا ہے بغیر ریزن کے، بغیر کسی لاجک کے. اور جو لاجک آپ نے دینے کی کوشش کی وہ انتہائی فلمزی ہے، انتہائی مریل ہے. وہ کوئی انتہائی تھکا ماندہ اور خستہ حال وکیل بھی اس طرح کی آرگیومنٹ نہیں دے گا. خیر، میں آپ کی اس بات کو یہاں سے پکڑتے ہوئے کہ اگر سارے کور کمانڈر، سارے جرنیل کعبے کی چھت پہ بھی چلے جائیں تو حضور پاکستانی فوج کا امیج ریٹریو کرنا میرے نزدیک بھی اتنا ہی مقدم ہے جتنا آپ کے نزدیک، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، اور ہمیں کہے کا ڈر ہے کہ ہم فوج کی خوشنودی کے لیے اس طرح کی بات کریں گے. کم از کم میں تو نہیں کر سکتا نا، میں تو ملک سے باہر ہوں، میری تو کوئی دلچسپی، کوئی انٹرسٹ ایسی نہیں ہے جو کسی بھی طرح سے جیپرڈائز ہو سکتی ہو. لیکن میں دل سے کہہ رہا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے لیڈر عمران خان نے کہہ رکھا ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، تو میں یہ اپنے طور پہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے. اور میرا دل چاہ رہا ہے، باوجود میں اس کا نام نہیں لے رہا، ایک سینئر آفیسر کا، جسے میں اکثر کہا کرتا تھا کہ حضور اپنے امیج کی فکر کریں. میں چونکہ چھوٹی موٹی اسپیشلائزیشن رکھتا ہوں امیج بلڈنگ کے حوالے سے، میرا یہ کام ہے، میں نے اس حوالے سے پڑھ رکھا ہے، میں نے پریکٹیکلی بہت کچھ کر رکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ود ایوری پاسنگ ڈے آپ کا امیج ریٹریو کرنا. ایون کسی بہت بڑے اسپیشلسٹ کے لیے، امیج بلڈر کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا. یہ بات میں نے لاہور میں کی تھی آخری دفعہ. اگر کبھی موقع ہوا تو میں اس افسر کا نام بھی بتاؤں گا جس کے اختیار میں تھا کہ وہ اس میں دلچسپی شو کرتا، وہ کہتا کہ بتائیں کیا کیا جا سکتا ہے، تو شاید میں کچھ چیزیں سجیسٹ کر دیتا. چونکہ انہیں علم تھا کہ میں نے بات عمران خان سے شروع کرنی ہے، اسی لیے اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے وہ خاموش رہے، انہوں نے بات ہی آگے نہیں بڑھائی. آج میں اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انجینئر صاحب آپ کا فکرہ مستار لیتے ہوئے، وہ جو کعبے کی چھت سے متعلق آپ نے کہا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تب بھی یہ لاسٹ امیج ریٹریو نہیں ہو سکتا اگر ہمارے جرنیل اس چیز پر حلف بھی اٹھائیں کہ وہ سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے. تب بھی یہ کام صرف 20% ہوتا ہے، 80% کام رہ جاتا ہے، اور وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عمران خان کی انٹری ہوتی ہے.
عمران خان اور اس کے سوشل میڈیا کو کم از کم 1 سال لگے گا اس کھوئے ہوئے امیج کو ریٹریو کرنے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اور بڑے آرام سے یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے تائب ہونا پڑے گا، فی زمانہ آپ دوست مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس طرح ہم امریکہ سمیت بہت سارے باسز کے سامنے جھکنے سے بھی بچے رہیں گے۔ پھر بلا چون و چرا آپ کو وزیر اعظم کے انڈر کام کرنا پڑے گا، بھلے سے وزیر اعظم اللہ رکھا پیپسی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر جمہوریت کرنی ہے تو اس کے کچھ تلازمے ہیں، انہیں برداشت کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ چلنا پڑے گا۔